جب انسانیت خطرے میں آ چکی تھی، جب اسلام کو سرے عام بیچا جا رہا تھا، جب نمازیں فقط دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی تھیں، جب نمازوں کے بعد ولی اللہ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرنا عبادت میں شامل کر دیا گیا تھا، جب اصول اسلام بدل دیے جا چکے تھے، جب قرآن کو فقط ایک کتاب سمجھا جانے لگا تھا، جب ممبر اسلام کے سامنے شراب کو سجایا جانے لگا تھا، جب دلوں میں بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چہروں پر سجدوں کے نشان زینت بننے لگے، جب حقیقی ورثائے دین کو چھوڑ کر لوگ باطل کی پیروی کرنے لگے تھے، نیز جب دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطرے کی زد میں آ گیا، پس ایسے حالات میں وارث دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا اور اپنے نانا کے دین کو اپنے خون سے ایسی زندگی بخشی کہ تا قیامت کوئی اس زندگی کو ختم نہ کر سکے گا۔ معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت پر براجمان ہوا تو اس نے تمام لوگوں کو خلیفہ وقت کی حیثیت سے اس کی بیعت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اس نے مدینے میں امام حسین علیہ السلام کی طرف خط روانہ کیا، جس میں اس نے کہا کہ وہ خلیفہ وقت ہے، اس حیثیت سے امام اس کی بیعت کریں۔ یزید کا خط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوا۔ آپ نے خط پڑھا تو فوراً فرمایا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید نے چونکہ شام کے تخت پر براجمان ہو کر اپنی حکومت تو بنا لی تھی، مگر وہ اس کے اہل نہ تھا۔ یزید سرعام شراب پیتا، آل محمد کے خلاف شدید بغض رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے قوانین اسلام کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کیا تو اس نے امام پاک سے جنگ کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا روانہ ہوئے۔ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا پہنچے۔ 7 محرم الحرام کو آپ اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ نیز 10 محرم الحرام کو آپ کے قاتلوں نے آپ کو اور آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بانجوں اور اصحاب کو شہید کر دیا، اور آپ کی مستورات کو شام لے کر روانہ ہوئے اور قید خانے میں ڈال دیا۔ بس یہی وجہ ہے آل محمد نے اس قدر مصائب و آلام جھیلے اور آج اسلام کا نام روشن ہے، آج دین محمدی زندہ رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں ہیں کہ جتنے آج امام حسین علیہ السلام کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔